اور حیران ہے حضرت جی، یہ 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہیں۔ وہ ہوا ہے کچھ حضرت جی؟ وہ موم بتی والی آنٹیاں جڑیاں اسلام آباد باہر آندی ہوندی آئیاں باہر حضرت؟ وہ کتیاں جب بھی باہر آئیں گی حضرت جی مدرسے کے خلاف باہر آئیں گی۔ مدرسے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت جی، وہ موم بتی والی آنٹیاں اسلام آباد باہر آ جائیں گی ساری جناب۔ 5500 بچیوں کی عزتیں لوٹ لی گئی ہے۔ کوئی مدرسے میں کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی ہوتی ہے حضرت، ابھی تک حضرت اسمبلی میں بل پیش ہو گیا ہونا تھا حضرت، مولوی این تھے، مولوی این تھے، کو بولے نا یونیورسٹیوں کے خلاف۔ بھائی اگر آپ چاند پہ نہیں گئے مولویوں کا کوئی قصور نہیں، یہ یونیورسٹی والوں کا قصور ہے۔ سائنسدان یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، مدرسے سے نہیں پڑھے ہیں، صاحب مولویوں کا قصور ہے۔ کوئی حضرت یونیورسٹی والوں کو نہیں پوچھتا بھائی جج تمہارے پڑھے، وکیل تمہارے پڑھے، بیوروکریٹ تمہارے پڑھے، جرنیل تمہارے پڑھے، ڈاکٹر تمہارے پڑھے، ڈی سی تمہارا پڑھا، اے سی تمہارا پڑھا، ڈی پی او تمہارا پڑھا، ایس ایچ او تمہارا پڑھا۔ کیا دیا تم نے معاشرے کو یونیورسٹی والوں؟ بیمار ایس ایچ او، ذہنی بیمار، بیمار بیوروکریٹ، دماغی بیمار، بیمار جج، دماغی بیمار۔ پوچھا آج تک کسی نے کسی یونیورسٹی کو؟ صاحب حضرت جی مولوی ہو گئی، چاند پہ ٹر گئے تو مولوی کے لیے کام تھا طریقہ دس لے۔ بھائی ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہماری اور کیا ڈیوٹی؟ جی میں آپ سب کی سوچوں پہ حیران ہوں۔ جس کی معیشت اللہ تنگ کرتے ہیں اسد عمر کیا کرے گا ادھر؟ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے اسحاق ڈار کیا کرے گا؟ میں کہتا ہوں اسد عمر چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ بھائی۔ میں کہتا ہوں اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ، کوئی اور کیمبرج کا پڑھا لے آؤ، کوئی اور آکسفورڈ کا پڑھا لے آؤ، جس کے پاس میں کہتا ہوں ٹرک ڈگریوں کا ہو۔ وہ بھائی جس کی اللہ تنگ کر دے، جس کی اللہ کی طرف سے تنگ کر دی جائے وہاں، یہ میں آپ کو سیدھی بات، یہ کسی سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ جو معیشت کا دروازہ بند ہو گیا نا اور دن بہ دن اس پہ تالے پڑتے جا رہے ہیں، یہ کسی سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ تیری جو معیشت کا دروازہ بند ہے اس کی چابی تیرے ہاتھ میں، میری جو معیشت کا دروازہ بند ہے اس کی چابی میرے ہاتھ میں۔ چابی تو بھی لگا رہا ہے، نہیں کھل رہا دروازہ، چابی میں بھی لگا رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ دروازہ نہیں، کیوں نہیں کھل رہا؟ کیونکہ تیری اور میری چابی میں دندے کوئی نہیں ہے، دندے ہوں گے تو کھل جائے گا۔ اور دندے کتنے ڈالنے ہیں؟ اس میں ڈالنے ہیں ٹوٹل 8 دندے۔ ایک دندہ ڈالنا ہے نماز فجر کا، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز ظہر کا، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز عصر کا، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز مغرب کا، ایک دندہ ڈالنا ہے نماز عشاء کا، ایک دندہ پھر اس میں ڈلوانا ہے تلاوت قرآن پاک کا، ایک دندہ اس میں ڈالنا ہے حضرت جی اللہ کے ذکر کا، اور ایک دندہ حضرت اس میں ڈالنا ہے درود پاک کا۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈلوا اور کھول اپنی معیشت کے بند دروازے کو ہے۔ باقی بھائی اسد عمر یا اسحاق ڈار شار ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، قرآن ہے جی۔ میں نے کوئی غالب کا شعر تو نہیں پڑھا، میں نے کوئی میر تقی میر کی غزل تو نہیں سنائی آپ کو۔ سورۃ طٰہٰ ہے حضرت، 16واں پارہ ہے، قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں علماء، ختم۔ ہم اس کی معیشت کو تنگ نہیں ہے، کھولو اپنی اپنی معیشت کے بند دروازے۔ اب دیکھو نا، چلو حضرت نے میاں صاحب پڑھا، پھر میاں صاحب نے بھی کمال بات کی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اول حمد ثنا الہی ہے، اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا، اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ ہم ہار اس لیے گئے ہیں کہ ہم نے پتر اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا ہے۔ یہاں جتنی حضرت احباب بیٹھے ہیں، اگر کوئی ابو بیٹھا ہے، میں ابو جی سے گزارش کروں گا حضرت جی آپ سمجھیں جانیں ابو جی کی کیا ڈیوٹی ہے۔ ابو کہتے کس کو ہیں؟ صحیح بات ہے، ہم نے کچھ نہیں اپنے بچوں کو سکھایا، بڑے مظلوم ہیں یہ بچے حضرت، اور مجھے ان کو دیکھ دیکھ کے ترس آتا ہے کہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ان کو ہم جیسے ابو ملے ہیں حضرت، جس کو پتہ نہیں ابو کہتے کس کو ہے، جس کو ابو کا معنی و مفہوم ہی نہیں آتا۔ ابو کی ذمہ داری کیا ہے؟ اب دیکھنا، یہ ایک ذمہ داری ہے ابو جی کی۔ قرآن میں کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ابو جی، یہ آیت کا منون ترجمہ نہیں ہے، ابو جی ڈیوٹی ہے نا، ابو جی کیا کہا؟ خود بھی بچو اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ اتنا ابو جی خود بچ رہے ہیں نہ اپنے اہل کو بچا رہے ہیں۔ ابو کو خود ہی نہیں پتا حضرت ابو کی ذمہ داری کیا ہے، اور الٹے حضرت ایسے حالات بنے پڑے ہیں، ہم تو سمجھ نہیں آ رہا قوم کو ہو کیا گیا۔ وہ دوسرے ہر کوئی جمعے میں نا یا وہاں سے کسی محفل میں چلے جاؤ، اب ابو حضرت اپنے بچوں کو دم کروانے آتے ہیں، آپ دم بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ اس چیز کا کیا دم کروں گا۔ حضرت صاحب اس کو کوئی دم پڑے، موبائل نہیں چھوڑتا، موبائل کے بغیر کھانا نہیں کھاتا، ہر وقت موبائل، آنکھوں پہ اثر پڑ رہا ہے، موبائل لے لیں تو زمین پہ تڑپنا شروع کر دیتا، سوتا بھی موبائل دیکھتے ہیں، اس کو کوئی دم کر دیں۔ میں نے آج تک کسی بچے کو دم نہیں کیا، دم بنتا ہی نہیں اس کا۔
मैं कहता हूँ बच्चा तू इधर हो, अबू जी इधर हो, दम ताड़ा बनता है। दम अबू जी का बनता है, उसको क्या दम करूं मैं अब्बा जी आपका दम बनता है। अल्लाह करे आपको आज भी होश आ जाए। इन बच्चों का क्या कसूर इस हवाले से? कसूर तो हजरत जी हमने अपने हाथों में इतना मोबाइल पकड़ पकड़ के अपने बच्चों को दिखाया है, उन्होंने समझा पता नहीं क्या शाय है, हर बंदे चुकी फिरदा है, उन्होंने भी पकड़ लिया। अब्बू मोबाइल, अम्मी जी मोबाइल, कभी वो दादाबू के घर चले गए, दादाबू भी मोबाइल, दादों के पास गए, दादी अम्मी भी मोबाइल, ताई को सलाम करने गए, ताई अम्मी भी मोबाइल, रात को तायाबू काम से आए, तायाबू भी मोबाइल, चाची को मिलने गए, चाची भी मोबाइल, चाचा जी को देखा मोबाइल, कभी ननियाल चले गए, नानाबू भी मोबाइल, नानी अम्मी भी मोबाइल, मामू भी मोबाइल, मोमानी भी मोबाइल, खाला भी मोबाइल, खालू भी मोबाइल, फूफो भी मोबाइल, फूफा जी भी। उनको पता नहीं क्या शायद सब नहीं पकड़ा हुआ है, तो फिर बेचारों ने पकड़ लिया, उनका क्या कसूर है? काश जितना हजरत हमने अपने हाथों में इनको मोबाइल पकड़ के दिखाया है, कभी हमने इनको कुरान पाक पकड़ के दिखाया होता, सबके हाथों में कुरान होता। हजरत आ जाए सबके हाथ हैं यार। अच्छा है हाँ जी, तो सबके हाथों में हजरत कुरान होता। अबू ने हजरत कभी कुरान बच्चों को पकड़ के दिखाया ही नहीं है। कभी मेरे बच्चे भी मुझे कुरान पाक की तिलावत करते हुए रोते देखते, अल्लाह की कसम है उन्होंने जरूर खोलना था, पता नहीं केड़ी किताब है, अबू जी पढ़ते ने रोन लग पड़ते, कभी दिखाई नहीं। कभी बच्चों ने अम्मी को कुरान पाक पढ़ के रोते हुए देखा, अम्मी सूरह यासीन की तिलावत कर रही हैं और करते करते अम्मी पहुंच गई किधर, वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, अम्मी तिलावत करती करती अब्बू जी सूरह यासीन पढ़ते पढ़ते इस आयत पे पहुंच गए और अब्बू की आंखों से आंसू आ गए। वो कैसा दिन होगा जब अल्लाह फरमाएंगे आज मुजरिम अलहदा हो जाओ। मेरा बच्चा जरूर, मैंने जब रख के जाना था ना कुरान पाक, तो मेरे बच्चे ने बाद में खोल कर जरूर देखना था की है दे विच, अब्बू जिदू पढ़ते ने रोन लग पड़ते। मैंने अम्मी ने जब कुरान पाक रख के जाना था, बच्चे ने बेटी ने जरूर कुरान खोल के देखना था, मैं देखूं तो सही क्या है इसमें। जब भी मेरी अम्मी इसको खोलती है रोने लग पड़ती, लेकिन ना कभी अब्बा रोया ना कभी अम्मी रोई। अब्बू भी मोबाइल, अम्मी भी। वो अब्बू जी जनाब वो कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, सूरह फजर 30वां पारा, पढ़ते पढ़ते जनाब जब अबू जी इधर आते, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, और आंखों से आंसू गिरते थे, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा, आंखों से आंसू, वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। हमने जब भी दिखाया इनको मोबाइल ही पकड़ के दिखाया, फिर उसका नतीजा निकला कुरान वो ऊपर अलमारियों में पड़ा हुआ है और पूरे टब्बर ने मोबाइल ही पड़े है, पूरा टब्बर। और फिर वो क्या कह रहे हैं कि जब ये हालात बन जाए कि तेरे पास हमारे जिक्र के लिए टाइम ना हो, जब ये हालात आ जाए कि तेरे पास हमारी याद के लिए वक्त ना हो, फिर क्या होगा? फ़इन्न लहू मईशतन दंक, हम मईशत तंग कर देंगे, कोई असद उमर कुछ नहीं कर सकेगा, कोई साथदार कुछ नहीं कर सकेगा। आपने और मैंने जितने हजरत इधर अबू बैठे हैं, मैं सबसे गुजारिश करूँ खुदा दा वास्ता जी अबू बनो और अपने बच्चों पे तरस खाओ, अपने बच्चों पे रहम करो, इनकी कुरान से दोस्ती कराओ। मैं क्या करता हूं हजरत, जो करना है मोबाइल नाल बाहर कर, बच्चियां सामने खोलो, बच्चियां सामने कुरान खोलो, बच्चियां सामने हजरत एनू पढ़ो। ये अल्लाह दी कसमें पीरां ते मौलवियां वास्ते नहीं आई, सिर्फ आप इसको पकड़ सकते हैं, आप इसको पकड़ सकते हैं बेटा, ये सिर्फ पीरों और मौलवियों के लिए नहीं आई, आप पकड़ सकते हो, पकड़ो तो सही मेरे बच्चे कभी इसको। और मैं हजरत जी मौजूद है, मैं बिल्कुल होश हवास में कहने लगा और कोई जज्बाती बयान नहीं था। अल्लाह दी कसम मेरे बच्चा, इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत है कि जितनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी कोई नहीं है। इस तस्वीर के एक दाने में इतनी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ के पेन में भी नहीं, उसका पेन भी वो काम नहीं कर सकता जो काम हजरत तस्वीर का सिर्फ एक दाना कर सकता है। फिर तो सही है, बस है ना करी
کہ پھیرن تو پہلے پتر کی شکل بہ کے پھیرن دا طریقہ سیکھ لئی، کیونکہ بقول حضرت سلطان باہو یہ نہ ہو تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پھاڑ گیا، پھیرنے کچھ نہیں، شرط یہ ہے کہ پہلے اس کو پھیرنا ہے، اور پھر دیکھیے کرتی کیا ہے۔ یہ ایک صوفی شاعر گزرے ہیں جن کا نام تھا شاہ وحیق رحمۃ اللہ تعالیٰ، بڑی رحمت تھی کہ اللہ کی، ان کے لیے لکھا ہے کہ چیزیں حضرت سے کلام کیا کرتی تھی، جب وہ گزرتے تھے نا چیزوں کے پاس سے، چیزیں حضرت سے تقریباً آپ نے 157 کے قریب اشعار لکھے حضرت جی، تو وہ ایک دن وہ لکھا ہے حضرت وہ گزر رہے تھے تو میرے ورگا نا تسبیح پہ پھیرے، لیکن تسبیح پہ پھیرے دل اندروں، تو جب حضرت گزرے تو تسبیح نے کلام کیا، اور حضرت نے تسبیح کے کلام کو شعر میں لکھا۔ لکھتے کیا ہیں آپ فرماتے ہیں مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، کیونکہ انڈیا میں حضرت کا مزار ہے نا، ہندی ہے شعر میں کافی یوز ہوئی، مالا کہے، ہم کہتے ہیں تسبیح، وہ کہتے ہیں مالا، ہندی زبان، مالا کہے کاٹ کی، کاٹ کی لکڑی ہے حضرت، مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، آپ نے فرمایا اینو چھڑ تو مینو دس، تاکہ میں تیری بات تیرا پیغام آگے پہنچاؤں۔ اب جو تصویر نے اصل بات کی حضرت نے پھر دوسرے مصرے میں اس کو لکھا، کیا مالا کہے کاٹ کی ارے تو کیا پھیرے گا موئے، من کا پھیر دے محبوب ملا دوں توئے، تو مینو پھیرنا ہے، اینو نہیں پھیردا، اینو پھیر کے مینو پھر میں تینوں دسا میرے چ زور کنا ہے۔ پکڑو حضرت سے، اپنے بچوں کے لیے پکڑ لو یار اس کو، میں پکڑوں گا میرے بچے بھی پکڑیں گے۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھو حضرت، اپنے گھروں میں نوافل پڑھو، اپنے بچوں کو بچیوں کو ساتھ کھڑا کرو حضرت، گھر میں بہاریں لوٹ آئیں گی واپس، گھر میں رحمتیں لوٹ آئیں گی۔ یہ لکھا ہے، میں کہتا ہوں وہ کیسا خوش قسمت باپ تھا اور وہ کیسی خوش قسمت بچی تھی حضرت۔ وہ بزرگ تھے تو ان کے لیے لکھا ہے کہ اپنی بچی کو لے کے نا وہ مچھلیاں پکڑنے چلے گئے، بچیوں سے پیار ہوتا ہے نا، وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے، ٹھیک ہے جی، اس کو وہ ساتھ جو برتن لے کے آئے ہیں اس میں رکھ دے، وہ پھر مچھلی پکڑنے میں لگ جاتے، بچی پیچھے کیا کرتی، مچھلی دریا میں واپس۔ اب ان کو نہیں پتا پیچھے کیا چل رہا ہے، ان کو یہ ہے کہ بچی مچھلیاں جمع کر رہی ہے۔ جب کافی وقت گزر گیا نظر تو وہ مچھلی پکڑنے کا سامان لپیٹ کے نا اپنی بیٹی سے پوچھتے ہیں، بچی بیٹا دکھا کتنی مچھلیاں ہوئی؟ اس نے کہا بابا مچھلی تو کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے تو اتنی پکڑ کے نہیں، ادھر گئی، کہا میں نے دریا میں واپس پھینک۔ وہ کہتے میں نے کو دریا میں واپس پھینکنے کو دی، کیوں تو نے دریا میں واپس پھینکی؟ اب ذرا سنیے گا بچی آگے سے عرض کرتی ہے، بابا اور روز صبح ہمیں بٹھا کے ہماری تربیت کرتے ہوئے ہمیں نہیں بتاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنسے گی جو اس دن اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گی۔ سچ بتانا یار، مسجد سے بیٹھے ہیں کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کچھ اپنے بچوں کو اس طرح کا بتایا؟ کچھ بھی نہیں بتایا، ہم نے ان کو اس طرح کا کچھ بھی نہیں بتایا، بلکہ کیا کیا، ابا جی نے جب آیا تو کی کیا، اوے تیری تے ماسی ڈیڈ ہے، تیرے تے مامے جی آرام دائی کوئی نہیں، ماں نے پایا تیری تے پھوپھی شدرے دی سب تو بڑی چڑیل ہے، تیرا تے دادا اینج تے، یہی ہم نے کنورٹ کیا۔ اور کیا کیا بچوں نے، یہی زہر بھرے ہیں حضرت، تیرے نان کے نہیں چنگے تھے، تیرے داد کے نہیں چنگے تھے، کیا کیا حضرت؟ میں اکثر عورتوں سے کہتا ہوں، ہر عورت کو کسی مرد سے گلا ہے، کہیں وہ مرد سسر کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد باپ کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھائی کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بہنوئی کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد خامن کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد داماد کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھتیجے کی صورت میں ہے، کہیں وہ مرد بھانجے کی، لیکن ہوا کیا، اپنے بیٹے کی صورت میں پھر معاشرے کو اس نے بیمار مردی دیا، اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کوئی نہیں کی، پترا ایک وقت میں تو نے بڑے رول پلے کرنے ہیں، ابھی تو صرف میرا بیٹا ہے اور ابھی صرف تو بھائی ہے، ان قریب تیرے رول بڑھتے جائیں گے، ان قریب تو داماد بھی بنے گا، ان قریب تو بہنوئی بھی بنے گا، ان قریب تو خاوند بھی بنے گا، پتر سارے رول چنگے پلے کری، کوئی رول بھی پیڑا پلے نہیں سکھایا، اپنے بیٹے کی صورت میں پھر معاشرے کو ایک بیمار مرد دیا، نہیں سکھایا، پتر جدو خامن بنے گا چنگا خامن بنے، جب داماد بنے گا اچھا داماد بننا، جب بھائی بنے گا اچھا بھائی بننا، جب بیٹا بنے گا اچھا بیٹا بننا۔ سکھایا کچھ اس طرح کا ہم نے اپنے بچوں کو؟ کچھ نہیں سکھایا، جھوٹ سکھایا، فراڈ سکھایا، دو نمبری سکھائی، سستی سکھائی، اور پھر کی کیتا پا مولویاں تے چڑھیا۔ اب دیکھو نا، یہ آپ کی فیس بک اور آپ کا جناب وہ انسٹاگرام اور آپ کا جناب ٹک ٹاک بھرا ہوا ہے، وہ جی انڈیا والے چند تے ٹر گئے تے مولوی یہ تک کیلا کھان دا مستحب طریقہ دسن دے، وہی مولویوں کا اس میں کیا قصور؟
पहला तो मुझे इस बात का जवाब दो ना, अगर इंडिया वाले चंद पे गए हैं तो क्या उनके पंडित उनको चांद पे लेके गए? वही साइंसदान लेके गए।